ایرانی شہریوں کے متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایرانی شہریوں کو متحدہ عرب امارات میں داخلے یا وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فلائی دبئی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ گولڈ ویزا رکھنے والے ایرانی شہری اس سے مستثنی ہے۔ اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایرانی شہریوں کے متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایرانی شہریوں کو متحدہ عرب امارات میں داخلے یا وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گولڈ ویزا رکھنے والے ایرانی شہری اس سے مستثنی ہوں گے۔ اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی شہریوں کے متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین پر دفتر خارجہ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر بیجنگ کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دونوں وزراء خارجہ کی ملاقات روایتی گرم جوشی اور خیر سگالی سے بھرپور رہی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ٹکا خان ثانی سے۔ جی ٹکا خان ثانی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی بیجنگ میں وزیر خارجہ سے ملاقات کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی چینی اہم منصب سے جو ان کی دعوت پر یہ آمد ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 31 اور 31 مارچ اور 1 اپریل میں بیجنگ میں ان کا یہ سرکاری دورہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات روایتی گرم جوشی اور خیر سگالی سے بھرپور رہی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزراء خارجہ نے مغربی ایشیا میں علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو تنازع کے خاتمے اور مکالمے کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کی اسلام آباد میں ہونے والی جو ملاقات ہے، اجلاس ہے، اس بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ چینی منصب کو دونوں فریقین نے علاقائی اسلام کی بحالی کی صورتحال کے حوالے سے بھی جائزہ لیا، اور ترقی پذیر ممالک پر کشیدگی کے سنگین جو سماجی اور معاشی اثرات ہیں اس پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صحیح، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر خبروں میں بات کر لیتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شاندار ریکوری، دوران ٹریڈنگ 5000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 1,49,000 سے 1,53,000 پوائنٹس تک 5 حدیں بحال ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں رضوان عالم سے۔ رضوان، بتائیے گا، شاندار ریکوری دیکھی گئی ہے، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، خطے میں امن کی جو کوشش ہے اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کل بھی مارکیٹ میں ایک اچھی تیزی کی ریلی بنی تھی۔ دوران ٹریڈنگ 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوتا، اور آج تو مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہی 2500 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا، اور ایک موقع پر مارکیٹ 5798 پوائنٹس تک پلس ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھی ہے۔ مارکیٹ میں 1,49,000 سے 1,54,000 پوائنٹس تک 6 حدیں جو ہے مارکیٹ بحال کر چکی ہے اس وقت بھی مارکیٹ میں زبردست قسم کی تیزی ہے۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے خطے میں امن کی کوششوں کے حوالے سے، اور اس وقت 100 انڈیکس جو ہے وہ 5,751 پوائنٹ بڑھ کر 1,54,535 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی ریکوری آج مارکیٹ میں دیکھی جا رہی ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی ریکوری دیکھی جا رہی ہے مارکیٹ میں۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان عالم۔ مشرق وسطی بحران سے پیدا مہنگائی سے کمزور طبقے کو بچانے کا مشن۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مختلف تجاویز پر تاحال اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف حتمی فیصلے کے لیے مزید مشاورت کریں گے۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاق تقریباً 130 ارب روپے خرچ کر چکا ہے، مزید 20 سے 25 ارب روپے کی گنجائش ہے۔ وفاقی حکومت نے بائک چلانے والوں کو سبسڈی کا معاملہ صوبوں پر چھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں شکیل احمد سے۔ جی شکیل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ کمزور اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر کام تو جاری ہے، مشاورت بہت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ میکانزم پر متفق ابھی تک نہیں ہیں۔ وزیر اعظم مزید مشاورت کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ 130 ارب روپے کی پیٹرولیم مصنوعات پر اب تک سبسڈی دے چکے ہیں، مزید 20-25 ارب روپے کی گنجائش ہے، اور اب صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور موٹر سائیکل رکشہ والوں کو 2 سے 3 لیٹر تک مفت پیٹرول فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ متبادل آپشن کے طور پر ان کو کیش فراہم کیا جائے گا۔ اسی مد میں وفاقی حکومت نے بائک چلانے والوں کو سبسڈی کا معاملہ صوبوں پر چھوڑ دیا ہے، اور ڈیزل والی ٹرانسپورٹ بسوں، گڈز سروسز والے جو ٹرک مالکان ہیں ان کو سبسڈی دینے کے فیصلے پر بھی ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ چھوٹے کسانوں کو
फी एकड़ के हिसाब से 1500 रुपए तक सब्सिडी की तजवीज़ है और इस हवाले से भी सूबों की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। वफाक और सूबों के दरमियान सब्सिडी के तरीक़ेकार पर मज़ीद मुशावरत होगी। सिंध और पंजाब ने कहा है कि हम अपने तौर पर सब्सिडी देने को तैयार हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इस हवाले से एक लायामल तय करे ताकि तमाम सूबे उस पर अमल करें। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका के सदर ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा मुमकिन है इससे भी पहले जंग खत्म हो जाए। सदर ट्रंप ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं, क्योंकि ईरान में मजीद रुकने की अब कोई वजह नहीं रही। ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी है, जबकि ईरान को जौहरी हथियार से रोकने का असल हदफ भी हासिल कर लिया है। ईरान के पास अब नेवी है, न फौज है, न ही एयरफोर्स है। सदर ट्रंप फ्रांस और बरतानिया पर भी बरस पड़े। साफ कह दिया कि आपने हुर्मस में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जिसको तेल चाहिए वो खुद जाकर ले ले। सदर ट्रंप कल अमेरिकी कौम से खिताब भी करेंगे, जिसमें अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. We had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. We'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild. When we feel that they are, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. मुतालबात पूरे करो, दोबारा हमला ना करने की जमानत दो तो जंग खत्म करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने मशरूत जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। मसूद पज़ेशियान कहते हैं खलीज फारस और आबना हुर्मस की मौजूदा सूरत-हाल दुश्मनी के इक़दामात का नतीजा है। आबना हुर्मस सिर्फ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सहूनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। ईरानी सदर ने कहा हमारा खिते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। खिते में अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से हमले किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरा चीन में अहम पेशरफ्त। फरीकैन ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती इक़दाम का आगाज़ कर दिया। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। खित्ते में अमन के लिए फौरी जंग बंदी पर जोर। फरीकैन जल्द मुज़ाकरात शुरू करें। एक दूसरे को ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ ना दी जाएं। पाकिस्तान और चीन ने 5 निकाती रोड मैप पेश कर दिया। मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की इजाज़त की तजवीज़ भी दी गई है। ईरानी और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने की हिमायत, गैर फौजी अहदाफ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। बिजली की तनसीबात और पुरअमन जौहरी स्ट्रक्चर पर हमले बंद करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत बैनुल अक़वामी क़वानीन और अमन मुआहिदों की हिमायत का ऐलान किया गया। तेहरान में जंग के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत हज़ारों ईरानियों ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी कौम के आज़म और हौसले को सराहा। रैली के शुरका ने पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इज़हार किया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान का कौमी परचम उठाए शुरका ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगाए। एक तरफ मुज़ाकरात और जंग बंदी की बातें तो दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के हमलों में तेजी आ गई। अमेरिकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान, शिराज, किरमानशाह और कराच शहर पर बमों की बारिश कर दी। बंदर अब्बास की बंदरगाह पर मुसाफिर घाट को निशाना बनाया गया। रिहायशी इमारतें और तिब्बी मराकज़ भी निशाना बने। बुशहर में महकमा मौसमियात के दफ्तर और रेडार सिस्टम को तबाह किया गया। इस्फहान में फ़िज़ाई हमले में स्टील कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक तिब्बी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अब तक 10 नर्सें शहीद हो चुकी हैं, जबकि बमबारी के बाइस कई अफराद मलबे तले दब चुके हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान की जानिब से जारियत का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। वस्ती इसराइल में कई मकामात पर मिसाइल अहदाफ पर गिरे। 24 घंटे में मजीद 104 इसराइली जख्मी हो गए। यमन से हौसियों ने भी मिसाइल हमला कर दिया। हिजबुल्ला ने जनूबी इसराइल में सहूनी फौज का ड्रोन मार गिराया। खित्ते में अमरीकी अहदाफ भी निशाना बने। कतर के साहिली इलाके रास लफान के करीब बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज पर प्रोजेक्टाइल गिरने से आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फुजैरा में मिसाइल का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाम बहक हो गया।
ایران کے ساتھ براہ راست ملاقات کا بھی امکان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ مارکو روبیو نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران جنگ آج یا کل ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج ایران جنگ کے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بتایا کہ ایران جنگ کے بعد نیٹو تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔